باتیں کی کہ جی ہم حکومت سازی کے لیے یعنی وزیر اعظم کے لیے اعتماد کا ووٹ دیں گے پاکستان مسلم لیگ نون کو، لیکن حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے۔ ہاں انہی حکومتی ووٹوں سے ہم اسپیکر بھی چاہتے ہیں بنے قومی اسمبلی کا، سینٹ کا چیئرمین بھی چاہتے ہیں، صدر مملکت بھی چاہتے ہیں، اور جو کچھ اور مل سکتا ہے وہ سب چاہتے ہیں۔ تو بڑی اسمارٹ بات ہے، یعنی آپ چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان جس معاشی بحران کا شکار ہے پچھلے کئی برسوں سے، اور آنے والے برس بھی کوئی بہت زیادہ پرسکون نہیں نظر آتے، کیونکہ پاکستان کی معیشت کا جو آؤٹ لک ہے، پاکستان کی جو درآمدات اور برآمدات کا عدم توازن ہے، پاکستان کے اخراجات ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ تو سب کو سامنے یہ والی بات ہے کہ مسائل تو ہوں گے، لیکن سیاسی جماعتوں کو ان مسائل سے نبردآزما ہونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایم پاکستان نے تو یہ بات کی کہ جناب الیکشن ہو گئے، جو الیکشن مہم تھی سب نے چلا لی، جس کی جتنی نشستیں تھیں وہ اس کے پاس ہیں، اور اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ بہرحال ہائی کورٹس میں جا رہے ہیں لوگ، اس کے بعد الیکشن ٹریبیونل میں جائیں گے، الیکشن ٹریبیونل کے فیصلے جس کے بھی خلاف آئے وہ پھر ہائی کورٹ میں جائے گا، دوبارہ وہ پھر سپریم کورٹ میں جائے گا، تو ایک پورا پروسیس اویلیبل ہے۔ لیکن ان دا مین ٹائم جو بنیادی معاشی معاملات ہیں، جو کانفیڈنس چاہیے مارکیٹ کو، جو بزنس کو چاہیے، جو آئی ایم ایف کو چاہیے پالیسیز کہ آپ ان پر سنجیدگی سے عمل درآمد ہوں، جو ریفارمز ہیں ان کے لیے ساری پارٹیز سر جوڑ کر بیٹھیں بشمول پی ٹی آئی۔ تو ہم نے تو کل یہ بات کی کہ ان سے بھی بات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ہوا یہ کہ اسی پریس کانفرنس میں کراچی کے کسی دل جلے نے، جس نے یا تو اپنے یا کسی اور کے کروڑوں روپے خرچ کروا دیے ہیں ضلع بستی سے پیپلز پارٹی کے تو نہیں کرائے ہوں گے، یا تو میرے اور آپ کے پیسے ہوں گے یا کسی غریب قومی اسمبلی کے امیدوار کے پیسے ہوں گے۔ اس کے کسی میسج کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ بڑے چراغ پا ہوئے بلاول صاحب، اور انہوں نے یہ فرما دیا کہ ایم کیو ایم کو 17 نشستیں دی گئی ہیں۔ یقیناً بلاول صاحب کو ڈاکٹر اختیار بیگ سے لے کر کرنل اسد نیازی سارے کے سارے فیصلے جو وہ جیتے ہوئے ارکان ڈکلیئر ہوئے ہیں، تو وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی بھی نہیں جیت سکتا۔ قادر پٹیل صاحب بھی جیت سکتے ہیں، لیاری سے بھی نبیل گبول صاحب بھی جیت سکتے ہیں، ڈیفنس سے اختیار بیگ صاحب بھی جیت سکتے ہیں، اور جناب کرنل اسد نیازی صاحب بھی جیت سکتے ہیں، یعنی 237 سے، لیکن ایم کیو ایم نہیں جیت سکتی۔ ایم کیو ایم کو دی گئی ہے۔ یہ سوچے بغیر کہ جناب ماضی بعید کی بات تو چھوڑ دیجئے کہ 1988، 1990، 1993، 1997، 2002، 2008، 2013 تک یہ ساری کی ساری نشستیں کم و بیش ہم جیتتے آئے، لیکن 2018 میں بھی ان میں سے کئی نشستیں جنہیں ہمیں ہارا ہوا ڈکلیئر کیا گیا تھا، اس پر آپ کچھ نہ کریں، صرف 2018 کا ایم کیو ایم کا اور پی ایس پی کا ووٹ کاؤنٹ مرج کر لیں، ملا لیں، تو ہم اس وقت کے جو فاتح تھے اس سے زیادہ ہمارا نمبر ملتا تھا۔ 1 سال پہلے ہم مرجر ہوا ہے، ہمارا تنظیمی سٹرکچر مرج ہوا ہے، ذمہ داران، کارکنان، تو ظاہر سی بات ہے کہ ووٹر بھی اس نے بھی ویلکم کہا ہے۔ ہمارے تو بہت سارے ووٹر کی جو خاموش ہو کر بیٹھ رہا تھا 2018 میں، اس کی ہم سے ڈیمانڈ یہی تھی۔ اور پھر وہ یہ بھی بھول رہے ہیں بلاول صاحب کہ کیمپین اس شہر میں اگر کسی نے چلائی ہے، اور حیدرآباد شہر میں، یعنی ایک جعلی ریلی سرکاری وسائل کے اوپر نکال لینا وہ کوئی کیمپین نہیں ہوتا۔ کیمپین اگر کسی نے چلائی ہے تو ہر حلقے میں ہم ستمبر سے مرکزی جلسوں کی شروعات کر چکے تھے۔ پھر بلاول صاحب یہ بھی بھول گئے، جو کہ بہت افسوس کی اور بدقسمتی کی بات ہے، کہ پچھلے چند مہینوں میں اس الیکشن مہم کے دوران سہراب گوٹ، پھر منگھو پیر، پھر مچھر کالونی، اور اس کے بعد ناظم آباد، ایم کیو ایم کے 6 کارکنان شہید ہوئے، اور تقریباً سب کے سب کا الزام پاکستان پیپلز پارٹی پر ہے۔ کئی مقدمات میں ان کے کارکنان اور ذمہ داران نامزد ہیں۔
آپ خواب دیکھتے ہیں اس ملک کے وزیر اعظم بننے کا، اس خواب کو میں نے نہیں چھینا بھائی، ووٹرز نے چھینا ہے۔ آپ خواب دیکھتے ہیں بڑے لیڈر بننے کا، تو بڑا لیڈر بننے کے لیے بڑی سوچ بھی اپنانی چاہیے، اور بڑی سوچ یہ ہوتی کہ وہ جو معصوم جانیں ضائع ہوئی ہیں وہ کسی کے بچے تھے۔ یعنی آج بلاول صاحب اپنی پریس کانفرنس میں یہ تو کہہ رہے ہیں کہ گاڑی چلائی گئی ہمارے امیدوار کی، یہ نہیں بتا رہے کہ اس گاڑی کو جلنے کا سبب کیا بنا کہ ان کی امیدوار کی گاڑی سے فائرنگ ہوئی ایم کیو ایم کے کارکن پہ اور وہ شہید ہوا، اس کے بعد مشتعل ہجوم نے اسے آگ لگائی۔ تو بڑا پن تو یہ ہونا تھا بلاول صاحب کہ آپ اس انتہائی افسوسناک واقعے پہ بھی تعزیت کرتے، ان کے زخموں پہ مرہم رکھتے کہ جن لوگوں نے نقصان اٹھایا ہے، لیکن اس کے بجائے آپ نے کوئی بہت ہی سندھ لیول کی پالیٹکس جو ہے کراچی لیول کی کھیلنے کی کوشش کی۔ الیکشن کیمپین میں بھی کراچی میں بھی انہوں نے، میں نے دیکھا تھا حیدرآباد میں شاید جلسے میں یہ فرما دیا تھا کہ را کے ایجنٹوں کو مسلط کیا جا رہا ہے اور فلانے کو۔ پر را کے کسی ایجنٹ کا تو نہیں پتا۔ کابینہ میں آپ ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، میرے ساتھ بیٹھے تھے، جس کابینہ میں آپ وزیر خارجہ تھے، میں اور امین الحق صاحب اسی ایم کیو ایم پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے۔ جس تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹایا گیا، وہ تحریک عدم اعتماد اس وقت تک سبسٹینشیٹ ہی نہیں ہوئی کہ جب تک ایم کیو ایم پاکستان نے اپنا وزن پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے پلڑے میں نہیں ڈالا۔ اس تحریک عدم اعتماد کو حتمی بنانے کے لیے بلاول صاحب آپ انہی را کے ایجنٹوں کی جماعت، جو آپ کہہ رہے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کے در پہ آئے ہیں اسلام آباد میں پارلیمنٹ لاجز۔ آپ ہی نہیں، آپ کے والد گرامی بھی آئے ہیں، آصف زرداری صاحب۔ صرف آئے نہیں ہیں، آپ نے بیٹھ کے مذاکرات کیے، جن نکات کے اوپر آپ کی پارٹی نہیں مان رہی تھی، آپ نے اور آپ کے والد صاحب نے مانے۔ یہیں تک نہیں، اگلے روز 30 مارچ 2022 کو آپ نے بلاول صاحب ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب کے ساتھ معاہدے پہ دستخط کیے۔ تو میرے خیال میں آپ کو یہ باتیں کرنا زیب نہیں دیتی۔ الیکشن کی ہیٹ ہوتی ہے، الیکشن کیمپین میں سب ایک دوسرے کے حوالے سے مختلف باتیں کر دیتے ہیں، اس کی چلیے چھوٹ دی جا سکتی ہے کہ ہم بھی الیکشن میں غزل کا جواب دے دیتے ہیں، لیکن یہ جو آج گفتگو کی ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ انتہائی نامناسب، غیر ذمہ دارانہ ہے اور وقت کا تقاضا نہیں ہے۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان کے سارے سیاسی دماغ، پاکستان کی ساری سیاسی قیادت سر جوڑ کر بیٹھے اور وہ کہے کہ ہم یہ نعرے بازی سے آگے بڑھتے ہیں، ہمیں اس ملک کے ان لوگوں کو جنہوں نے ووٹ ڈالا ہے، کروڑوں لوگوں نے، اور جن کروڑوں لوگوں نے ووٹ نہیں ڈالا ہے، ان سب کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ آپ کہہ دیجئے تحریک انصاف کو زیادہ ووٹ ملے ہیں، اس کے بعد مسلم لیگ نون کو ملے ہیں، پیپلز پارٹی کو ملے ہیں، ایم کیو ایم کو ملے ہیں، لیکن جو پالیسی بھی، بھلے وہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این بنائے، پی ٹی آئی کسی اور کے ساتھ مل کے بنائے، اس پالیسی کا اثر سارے کے سارے شہریوں پر ہے۔ وہ معاشی پالیسی بنائیں گے، وہ داخلی پالیسی بنائیں گے، وہ خارجہ کی پالیسی بنائیں گے، وہ دفاعی پالیسی، اینڈ دا لسٹ گوز آن۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ اب الیکشن کیمپین کی جذباتی تقاریر کے بجائے اسٹیٹسمنٹ شپ کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ سیاسی لیڈرشپ کو اسٹیٹسمنٹ شپ کا مظاہرہ کریں، کیونکہ بلاول صاحب کل ہم نے اور آپ نے پھر کسی نہ کسی قدم پہ آگے چل کے بیٹھنا ہوگا، پارلیمان میں گفتگو کرنی ہوگی، قانون سازی ہوگی، آپ کو ووٹ چاہیے ہوگا، صدر مملکت آپ اپنے والد گرامی کو بنانا چاہتے ہیں، آپ کو جیسا بھی لگے بھائی، کراچی حیدرآباد سے ملا کے 28 صوبائی اسمبلی کی نشستیں مخصوص ملا کے وہ 37-38 تک ہمیں جانے کی توقع ہے، قومی اسمبلی میں 17 نشستیں مخصوص نشستیں ملا کے ہمیں کوئی 22-23 تک جانے کی توقع ہے، ووٹ تو چاہیے ہوگا۔ ایم کیو ایم تو نہیں لڑ رہی صدر مملکت کا الیکشن، اسپیکر قومی اسمبلی کا الیکشن۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ باتیں اتنی کی جائیں الیکشن کی ہیٹ ختم ہونے کے بعد کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جب بیٹھے نا تو ہمیں بھی کوئی بہت زیادہ شرمندگی نہ ہو۔ اور آپ یقین جانیے کہ ہم پہ ذمہ داری ہے ایم کیو ایم کے کارکنان کی، جو ہمارے پاس ریاکشن آ رہا ہے، ہم بہت زیادہ جس ٹون میں بات کی گئی ہے اس سے ملٹی پلائی بائی 2 کر کے جواب دے سکتے تھے،
اور جو لوگ ہمیں جانتے ہیں انہیں علم ہے کہ مقصد گفتگو تھوڑی بہت ہم بھی کر لیتے ہیں. اس جان تکلم کو تم مجھ سے تو ملواتے، تسخیر نہ کر پاتا، حیران تو کر جاتا. لیکن ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی ٹون کو، اپنے ٹینر کو تھوڑا سا سنبھالیں، دلیل سے بات کر لیں، جذبات سے بات نہ کریں. تو دلیل کی گفتگو یہ ہے جناب کہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر لوگوں نے سب سے زیادہ نشستیں دی ہیں، اس کے بعد متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو دی ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ صوبہ سندھ کی بہتری کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اور آپ بیٹھ کے بات کریں. بھلے آپ حکومت کریں، ہم اپوزیشن میں ہوں، کسی بھی طریقے سے ہوں، لیکن گفتگو کریں، مثبت قانون سازی، پرو پیپل قانون سازی کریں، لوگوں کی سروس ڈلیوری کے اوپر بات کریں، بجائے اس کے کہ الزام تراشی. ہم بھی شروع ہو سکتے ہیں کہاں سے، ذوالفقار سے لے کر اور آخر تک ڈاکٹر اختیار بیگ تک نہیں آنا چاہتے نا. ہم چاہتے ہیں کہ معاملات آگے بڑھیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی گفتگو ہو، مسلم لیگ نون کے ساتھ تو ہم ابھی ملیں کچھ دیر پہلے، اور دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی ہمارے جو ذمہ داران ہیں وہ اسلام آباد میں مل رہے ہیں. اس لیے ہماری گزارش ہے بلاول صاحب سے کہ وہ جو اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو یہ غلط کیلکولیشنز دے دی نہیں کہ پورا ڈسٹرکٹ سینٹرل ہم فتح کر لیں گے. اچھا، جب ایم کیو ایم نے بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا، جب کر لیتے فتح، 3 سیٹیں نہیں ملی آپ کو 50 میں سے. کراچی کی پیرفریز کے علاوہ آپ کو ووٹ نہیں پڑا. کورنگی ضلع اٹھا لیں، شرقی اٹھا لیں، وسطی اٹھا لیں، غربی اٹھا لیں. تو تھوڑا سا یہ میرے خیال میں انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو کہ کیوں کراچی کا شہری آپ کو ووٹ دینا پسند نہیں کرتا. اس کا غصہ ایم کیو ایم پر اتاریں گے. ہم ابھی ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہیں. کوئی مزید جذباتی قسم کی گفتگو ہوگی تو ٹھیک ہے، ہم نے بھی کوئی ذمہ داری کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا ہے پورے ملک میں ذمہ داری دکھانے کا. تو برائے مہربانی تمام سیاسی قوتیں پاکستان کے عوام کے لیے سوچیں، ذمہ داری اپنی ٹون میں، ٹینر میں، دلائل میں لے کر آئیں، تاکہ ہم ابھی دیکھیے آئی ایم ایف کا وفد آنا ہے پاکستان کو. 1.1 بلین ڈالر کی جو ٹرنچ ہے وہ ملنی ہے، ٹرانچ ملنی ہے، اس کے اوپر گفتگو ہونی ہے. آپ کو یہ قومی اسمبلی میں چیزیں لانی ہوں گی، آپ کو یہ سینٹ آف پاکستان میں لانی ہوں گی، آپ کو اس پہ ساری جماعتوں سے گفتگو کرنی ہوگی. تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ اب ہم جو ایک مرحلہ نکل گیا انتخابات کا، اس کے بعد آنے والے دنوں میں مثبت طریقے سے تنقید کریں گے ایک دوسرے کے اوپر جو بھی جائز ہوگی، لیکن یہ نہیں کریں گے کہ 25 سال پرانے الزامات لگا رہے ہوں اور یہ بھول رہے ہوں کہ 2.5 مہینے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے تھے. بہت شکریہ. ٹھیک جی ارشد. بلاول صاحب گزشتہ حکومت میں کابینہ کا حصہ تھے، لیکن جب حکومت ختم ہوئی تو یہ کہنا تھا کہ صرف اپنی وزارت کے حوالے سے جواب دیں گے، اور اس نے جم کر حکومت میں تنقید کی تھی. آج وہ کہتے ہیں کہ وہ کابینہ کا حصہ نہیں ہوں گے، لیکن وہ تمام تر حکومت کو ووٹ ضرور کریں گے وزیر اعظم. تو اس حوالے سے ایم کیو ایم کا کیا موقف ہے، کیا کہیں گے اس بارے میں کہ میرے خیال میں یہ نامناسب بات ہوتی ہے کہ دیکھیے حکومتی فیصلے جو ہیں اکثریت وہ کابینہ کی اکثریت ہی پاس کرتی ہے، یا تو متفقہ ہوتے ہیں یا اکثریت پاس کرتی ہے. تو پھر آپ کو رسپانسبلٹی بھی لینی چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں وزیر رہتے ہوئے مختلف کام اپنے محکمے کے کر رہا ہوں اور باقی نہیں، اور خاص کر ایسا وزیر جو اپنی پارٹی کا چیئرمین بھی ہو. تو یہ مناسب بات نہیں ہوتی. ابھی جو انہوں نے کیا ہے یا اعلان کیا ہے کم از کم، تو میں نے تو کہا وہ اسمارٹ پولیٹیکل موو ہے کہ یہ پاسچرنگ کے لیے ہے کہ ہاں جی ہم وزارتوں میں نہیں ہیں لیکن وزیر اعظم بنوا دیں گے. تو بہرحال ان کو جو سمجھ میں آتا ہے مناسب انہوں نے کیا، جو ان کو سوٹ کرتا ہے. ہمیں جو سوٹ کرے گا ہم وہ کریں گے. اچھا فیصل بھائی، یہ بتا دیجیے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بڑا اسٹرانگ اتحاد ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف کے لیول پہ ایم کیو ایم سے کوئی بات نہیں کریں گے، نہ ہی کابینہ میں ان کو شریک کریں گے، اور نہ ہی کوئی بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کریں گے. اس سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ اچھی بات ہے، ان کو مبارک ہو. ہم کہہ بھی نہیں رہے کہ ہمیں شامل کریں یا ہمیں ہونا ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بلدیات میں، صحت میں، تعلیم میں 15 برس تک آپ کے پاس جو مستقل حکمرانی رہی ہے، اس کے باوجود جو پرفارم نہیں کر سکے، تو برائے مہربانی اپنے لوگوں کو کہیں کہ اتنا پرفارم تو کریں کہ بلاول صاحب کو لاہور جا کر ووٹ مانگتے ہوئے پریشانی نہ ہو. فیصل بھائی یہ بتائیے کہ ہر بات کا یہ بلا بات کا پیپلز پارٹی کا ایم کیو ایم سے کوئی رابطہ ہوا ہے یا نہیں؟ وہ دوسرا یہ کہ کیا جو اب کو الیکشن کا دور ہے، سینٹ کے انتخابات ہیں اور چیئرمین ہے، صدارتی انتخابات ہیں،
देखिए सियासी इंतहा पसंदी का हम तो मुजाहरा कर ही नहीं रहे ना। पीपल्स पार्टी को अगर वोट चाहिए होगा, वो वोट की दरख्वास्त करेंगे तो मेरिट के ऊपर उस पर सोच लेंगे और देख लेंगे कि क्या है और नहीं। कोई हमारा बिलवास्ता या बिलावास्ता अभी तक पीपल्स पार्टी की क़यादत से रब्ता नहीं हुआ। बताइएगा कि जीडी के साथ आप इत्तेहाद में थे अगेंस्ट पीपल्स पार्टी, तो जीडी अब 16 तारीख को एहतजाज करने जा रही है। वो कहती है कि हम उनसे पूछना चाहते हैं, उनके जवाब में मुंतज़िर हैं कि वो हमारे साथ पहले तो थे, अब हैं या नहीं है। नहीं, जीडीए का मेरे इल्म में नहीं है, कोई रब्ता हमसे अभी तक तो नहीं हुआ ना। जीडीए ने हम एहतजाज में शरीक होंगे। भाई वो दावत देंगे, अगेन उसकी मेरिट के ऊपर उनसे बात करेंगे, उनसे सीट एडजस्टमेंट के ऊपर हमारी चीज़ें थी जीडीए से। और कल मैंने सुनी है पीर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, उन्होंने तो कोई भी इल्ज़ाम एमकेएम पे नहीं लगाया, सारा इल्ज़ाम जरदारी साहब पे और पीपल्स पार्टी पे लगाया। मजे की बात यह कि बिलावल साहब ने उसका एक भी जवाब नहीं दिया, सारी तोपों का रुख हमारी तरफ कर दिया। अच्छा फैसल भाई, ये बताइएगा जमात इस्लामी जो है एमक्यूएम पाकिस्तान के मैंडेट को जाली कहती है और कहती है कि जाली तरीके से एमक्यूएम ने कराची को टेक ओवर किया है और हाफिज साहब ने अपनी दिलचस्पी इस सिलसिले में छोड़ दी है, तो इस सिलसिले में क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, जो अरबों रुपए की जो इश्तिहारी मुहिम चली है, उसके बाद क्योंकि तवक्को तो यही थी कि हम बॉयकॉट कर देंगे, पीपल्स पार्टी को भी तवक्को यही थी कि वो एमक्यूएम लंदन जो है उनको सपोर्ट कर देगी, और इसकी बुनियाद के ऊपर वो ताने बाने मिल रहे थे और देवर बैंकिंग कि हम इस जो है जनाब ये यहाँ पर वोट हम ले लेंगे। वो नहीं ले पाए, लेकिन जमात इस्लामी जहाँ तक मेरी मालूमात है, बाकी केपी में तो उन्होंने क्लीन स्वीप कर दिया है। सिराजुल हक साहब जिस इलाके से मुंतखब हुए थे कई दफ़ा, वहाँ से भी जीत गए। मंसूरा लाहौर में उनका हेड क्वार्टर, वहाँ से भी जीत गई है जमात इस्लामी जो कराची में एहतजाज कर रही है। आपकी जानिब से एक केस किया गया था हाई कोर्ट के अंदर नौकरियों के हवाले से सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जो जरिए दी गई थी, उसके तो लेटर फराम करने शुरू कर दिए गए, तो एमक्यूएम उसके ऊपर क्या स्टार्ट? दोबारा उसको अदालत में जाएंगे, तौहीन अदालत है और सारे के सारे जो एक्शंस हैं उसके ऊपर लेंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच। पीटीआई की जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनके एमक्यूएम का अब तक या पाकिस्तान के रास्ता मुलाकात नहीं, मेरे ख्याल में हमारी किसी से कोई मुलाकात नहीं। थैंक यू।